اور اسی طریقے سے راستے پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان نوجوان راستوں میں کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، راتوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ معلوم کس سے باتیں کرتے ہیں، اور نہ معلوم موبائلوں میں کون سے گیم کھیلتے ہیں، کیا کھیلتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ تو فالتو ٹائم بہت زیادہ برباد کرتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان بھائی، اور راستوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت چغلی کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، فالتو باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب کرنا کیا اسلام کے خلاف، اسلام اس سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی برزۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی اس وجہ سے کہ آدمی اگر عشاء کی نماز سے پہلے اگر سو جاتا ہے، بستر پہ چلا جاتا ہے، تو اس کی عشاء کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی نماز چھوٹ جائے، سونے میں لگ جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے، جب تک عشاء کی نماز پڑھنا لے سوتے نہیں تھے، اور عشاء کے بعد جاگتے بھی نہیں تھے بلا وجہ، کیونکہ اگر عشاء کی نماز کے بعد آدمی جاگتا ہے کافی ٹائم تک، کافی دیر تک بلا وجہ، تو اس فجر کی نماز اس کو چھوڑنے کا اندیشہ رہے گا، ہو سکتا ہے اس کی نماز چھوٹ جائے، اس کی نیند پوری نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے، اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگتے نہیں تھے، اور جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے محراب کو بھی عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔ ہاں، عشاء کی نماز جب ہو جائے اس کے بعد سو جانا چاہیے، جلد سے جلد جتنا ہو سکے۔ اگر کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا بہت جاگ سکتے ہیں، اس کے لیے اختیار ہے، لیکن بلا وجہ یوں ہی عشاء کی نماز کے بعد جاگنا نہیں چاہیے، فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہنم میں جو جہنمی لوگ جائیں گے نا، وہ جہنمی لوگ اپنی کوئی وجہ بیان کریں گے جہنم میں جانے کی، ہم لوگ جہنم میں کیوں آئے ہیں۔ جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمی لوگ 4 وجہ بیان کریں گے کہ ہم جہنم میں اس وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ مدثر کے اندر، سورۃ نمبر 74 پارہ نمبر 29، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ما صلککم فی سقر۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، اے جنتی، اے جہنمی کے لوگوں، تم دنیا میں میرے ساتھ تھے، میرے بھائی تھے، میرے چچا تھے، میرے ماموں تھے، میرے دوست تھے، میرے ساتھی تھے، تم دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، میں جنت میں چلا آیا، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ ما صلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے گئی، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی، کس وجہ سے تم جہنم میں گئے؟ تو جہنمی لوگ 4 وجہ بیان کریں گے۔ قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلے وجہ جو بیان کریں گے وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، اے میرے بھائی، تم جب ہم دنیا میں رہتے تھے تو تم نماز پڑھتے تھے، مؤذن اذان دیتا تھا 5 وقت کی نماز تم پڑھتے تھے، مؤذن کے اذان پر تم لبیک کہتے تھے، لیکن ہم دکانوں میں بیٹھے رہ جاتے تھے، ہم کاروبار میں مصروف رہتے تھے، تم مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، ہم مسجدوں میں نہیں جاتے تھے۔ لم نکن من المصلین، جہنمی لوگ جواب دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں میں ایسے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد دوسری وجہ بیان کریں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو اللہ نے مالدار بنایا تھا، ہم مال دولت والا بنایا تھا ہمیں، لیکن ہم مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانے نہیں دیتے تھے۔ کوئی مسکین، کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آتا تھا سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، ہم اس کو دھتکار دیا کرتے تھے، فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسری وجہ بیان کریں گے کہ ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے، جب ہم دنیا کے اندر تھے تو فالتو لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے بیجا بات، ایک دوسرے کی غیبت چغلی، فالتو باتیں، بلا وجہ باتیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور چوتھی وجہ بیان کریں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ جب لوگ ہمارے سامنے قرآن حدیث کی باتیں پیش کرتے تھے، جنت جہنم کی باتیں پیش کرتے تھے، آخرت کی باتیں پیش کرتے تھے، تو ہم ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان باتوں کی ہنسی اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ انہی تمام چیزوں میں ہم لوگ مست مگن تھے، موج مستی میں تھے۔ اسی حالت میں ہماری موت آ گئی، ہم دنیا سے چلے گئے، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتوں
पल अमर करने का मौका नहीं मिला तो ये 4 वजह बयान करेंगे। उन 4 वजहों में से एक वजह होगी कि हम दुनिया के अंदर वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, फालतू बातें बेजा बातें किया करते थे। इसलिए मोराब को इन तमाम चीज़ों से बात रखना चाहिए और इन हमारे अंदर इन कमियों में से जो भी कमी पाई जाती हो उन कमियों को हमें दूर करना चाहिए। हाँ, अगर आप बात करना चाहते तो ममानियत नहीं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन कौन सी बात? अल्लाह ने वजाहत की सूरह मुजादिला के अंदर अल्लाह ने फरमाया, सूरत नंबर 58 पारा नंबर 28, क़द समिअल्लाहु क़ौलल लती तुजादिलुका, ये पारे का नाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूल, ईमान वालो जब तुम आपस में सरगोशी करने लगो, आपस में बातचीत करने लगो, फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उद्वान, तो नाफरमानी की और सरकशी की बातें मत करना, मासियतिर रसूल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बातें मत करना। जब तुम आपस में बातचीत करने लगो, सरगोशी करने लगो, तो गुनाह की बातें, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की बातें मत करना। वतनाजऊ बिल बिर्रि वत्तक़वा, हाँ अगर बात करना ही है, सरगोशी करनी है, तो तकवा और परहेजगारी की बातें करना। वतनाजऊ बिल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई की बातें करना। इसलिए मोराब को भी चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी बैठे, मजलिस में, महफिल में, अगर हमें बात करनी है, दीन की बातें करें, इस्लाम की बातें करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। फालतू बातें, बेजा बातें ज़्यादा करने से इज्तनाब करें। आइए आखिर में अल्लाह रब्बुल से दुआ करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रास्तों के हुकूक को समझने और जानने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रास्तों के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए।